اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں زہر احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل ابلاغ ٹی وی، ٹک ٹاک اور لنکڈ ان۔ آج کا دن انتہائی اہم تھا۔ مشرق وسطیٰ میں جو اسرائیل نے خون کی ہولی کھیلنا شروع کی ہے، اب وہ لگ رہا ہے کہ اس کا آخری وقت آ گیا ہے۔ اس نے گو کہ ایران پر بڑا کامیاب حملہ کیا ہے اور اس نے ایک دم جتنی بھی قیادت تھی اس کو اس نے ایلیمینیٹ کر دیا ہے۔ بات یہاں یہ سمجھنے کی ہے کہ یہ حملہ کوئی آج کی پلاننگ نہیں ہے، کوئی ہفتے 10 دن 15 دن کی پلاننگ نہیں ہے، یہ سال ہا سال کی بات ہوتی ہے۔ اور پھر جب آپ کی صفوں میں اندر ہی میر جعفر اور میر صادق موجود ہوں تو اس پر حالات اسی طرح کے ہوتے ہیں۔ آخر کیسے ٹاؤٹ تھے؟ نیتن یاہو نے کہا تھا کہ ہم ایران پر حملہ کریں گے۔ پھر ٹرمپ کا بھی جب بیان آیا اور اس نے کہا کہ ہم نے ایران کو وارننگ دیا ہے، کئی موقع دیے ہیں، اس کے بعد یہ چیز واضح ہو گئی کہ اسرائیل کے پیچھے وہ امریکہ کھڑا ہوا ہے، ٹرمپ کھڑا ہوا ہے۔ یہاں پر ٹرمپ کا بھی دوغلا چہرہ بے نقاب ہو گیا ہے۔ ٹرمپ نے ووٹ لیے تھے، اپنی قوم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ جنگوں کو ختم کرائے گا، دنیا کو پرامن بنائے گا، لیکن اس نے جنگوں کو ختم کرانے کے بعد اور ایک جنگ عظیم وہ دنیا پر تھوپنے کے لیے جا رہا ہے، اور اس نے اپنے بغل بچے اسرائیل کو تھپکی دے کر ایران پر حملے کے لیے اس نے تیار کیا ہے اور پوری طرح مدد کی ہے۔ اور اس کے 200 جہاز جنگی جہاز، انہوں نے ایران پر حملہ کیا اور ایران کی قیادت کو ایلیمینیٹ کیا۔ اب سوال یہ یہاں پیدا ہوتا ہے کہ آخر اتنی قیادت کا ایک پن پوائنٹ لوکیشن وہ کس طرح اسرائیل کو پتا چلی؟ ڈیفینیٹلی انہوں نے اس وقت یہ حملہ ڈیزائن کیا تھا، جو نقشہ سارا بنایا تھا، اگر ہم ڈاٹ سارے کنیکٹ کریں تو ہمیں یہ چیز واضح طور پر سمجھ آتی ہے کہ یہ حملہ اس طرح سے کیا گیا ہے جیسے کہ یوکرین نے رشیا میں کیا تھا، کہ اس کے ٹرک سے ڈرون اڑے اور انہوں نے رشیا کی جو فضائیہ کا جنگی فضائیہ اسے بے تحاشا نقصان پہنچایا۔ اسی طرح کا معاملہ ایران کے ساتھ کیا گیا، مگر یہاں پر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ایران کی بھی کمزوریاں ہیں۔ ایران کے صدر کو ہٹ کیا گیا، ایران میں اسماعیل ہنیہ کو ہٹ کیا گیا، قاسم سلیمانی کو ہٹ کیا گیا، اور اس طرح سے ایسے کتنے وقوعات ہوئے، لیکن کیا ایران نے کیا؟ اس پر کیا رسپانس دیا؟ ان لوگوں کو کیا سزا ملی؟ دنیا کے سامنے کیا چیز دکھائی گئی؟ ایران کہتا رہا ہم لیں گے، ہم بدلہ لیں گے، ہم بدلہ لیں گے، اتنے بڑے بڑے نقصانات ہوئے۔ اب ان حالات میں یہ کہا جا رہا ہے، یہ خبریں آ رہی ہیں، آپ کو پتا ہے کہ جب جنگ کے بادل امڑتے ہیں اور جب بمباری کے دھوئیں اٹھتے ہیں تو ان دھوؤں میں سے بہت ساری ایسی خبریں آتی ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ ایران اب اپنی ایٹمی پاور شو کرنے جا رہا ہے، وہ ایٹمی تجربہ کرے گا، چونکہ ایران نے بہت بڑی گنجائش دے دی ہے اسرائیل کو، اور جو اسرائیل نے اندر گھس کے مارا ہے، اور اسرائیل کہتا ہے کہ ہم رجیم چینج کریں گے، اور ہوا تو ہم ایران کی سرزمین پر قبضہ کریں گے۔ اب یہ ایک ایسا چانس ہے ایران کے پاس، اگر وہ اپنی ایٹمی پاور کو اور جو بھی اگر وہ دھماکے کرتا ہے وہ کامیابی سے ثابت کر دیتا ہے، پھر تو یہ دشمن منہ کی کھا کے پیچھے دوڑ جائے گا اور ڈر جائے گا اور خوف زدہ ہو جائے گا، کیونکہ اس وقت ساری قیادت ایران کی اس نے ایلیمینیٹ کر دی ہے۔ ایٹمی سائنسدان انہیں بھی شہید کر دیا ہے، آرمی چیف کو بھی ان کے شہید کر دیا ہے، پاسداران انقلاب کو بھی شہید کر دیا ہے۔ اب نئے آرمی چیف کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ اسرائیل نے یہ سوچا تھا کہ شاید وہ حملہ کر کے ان کی حوصلے وہ پست ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ مسلمان ہے، جب وہ نکلتا ہے تو وہ پھر آگے سینہ تان کر نکلتا ہے۔ ایران نے مسجد جمکران پر سرخ جھنڈا لہرا دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب ایران بدلہ لے گا، ہر صورت میں بدلہ لے گا۔ آرمی چیف نے آتے کے ساتھ ہی بہت بڑا حکم دے دیا ہے، ایران کے آرمی چیف نے، اس نے کہا ہے کہ اسرائیل پر اٹیک کر دیا جائے۔
اب یہ جنگوں میں یہ نہیں ہوتا کہ ابھی آرمی چیف نے کہا اٹیک کرو اور فوراً ہی اٹیک ہو جائے، اس کی منصوبہ بندی ہوتی ہے، پلاننگ ہوتی ہے، کب ہوگا کیسے ہوگا یہ وہ بہتر جانتے ہیں۔ لیکن ایران کی جانب سے مسجد جمکران پہ سرخ جھنڈا لہرانا اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اس وقت ایران شدید غصے میں ہے، اس کا عوام کا اس پر بڑا شدید دباؤ ہے، غم و غصے میں ہے عوام، اور وہ دیکھ رہی ہے کہ ایران کس طرح سے وہ بدلہ لیتا ہے۔ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ اس وقت ایران نے بیلسٹک میزائل جو ہیں وہ فائر کر دیے ہیں اسرائیل پر۔ اسرائیل میں اس وقت آگ لگی ہوئی ہے، تباہی ہو رہی ہے، دھماکے ہو رہے ہیں۔ تل ابیب کو بھی ایران نے حملے کی زد میں لے لیا ہے۔ آیت اللہ خامنائی جو ان کے سپریم کمانڈر ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم کسی صورت بھی اسرائیل کو نہیں چھوڑیں گے۔ اب اسرائیل نے چھیڑا ہے، وہ پیچھے ہٹے گا، ہم آگے بڑھیں گے۔ مگر کیا کیا جائے؟ اس وقت امت مسلمہ میں ایسے غدار موجود ہیں۔ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسرائیل اور ایران کا جو ڈسٹینس ہے، وہاں سے ایئر اٹیک ہوا، 2000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، جہاز اڑ کے آئے، کس نے ریفیولنگ کی ہے؟ آخر جہاز آئے پھر گئے کیسے ہوئے؟ اردن کے معاملات زبان زد عام پر آ رہے ہیں۔ اس وقت مسلم امہ کو اتحاد کی ضرورت ہے۔ وہ 157 یا 140 ممالک کی جو مسلم فوج تھی وہ آج کہاں ہے؟ اس کی ضرورت ہے۔ جس کا سربراہ بنایا تھا پاکستان کے سابق آرمی چیف راحیل شریف کو، کیا آج وہ خاموش ہے؟ اس وقت ضرورت ہے اس فوج کی، اس وقت ضرورت ہے امت مسلمہ کے اتحاد کی۔ سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا گیا ہے۔ ٹرمپ نے سعودی ولی عہد سے رابطہ کیا ہے اور انہوں نے اتفاق کیا ہے کہ خطے میں امن قائم کیا جائے، مگر یہ کیسے امن قائم کیا جائے گا؟ ادھر سے ٹرمپ جو ہے ایران کو دھمکیاں دیتا ہے، ادھر اپنے بغل بچے کی جو ہے پوری مدد کر رہا ہے۔ ایران نے جتنے بھی یہاں سے سینکڑوں جو بیلسٹک میزائل فائر کیے ہیں، ان کو انٹرپٹ جو ہے وہ امریکہ کر رہا ہے اسرائیل کے ساتھ مل کر۔ لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں جتنا اسرائیل میں غم اور غصہ ہے، اور جو نئے آرمی چیف ہیں جس جذبے سے انہوں نے آرڈر دیا ہے، اس سے ظاہر لگتا ہے کہ اب یہ جنگ رکنے والی نہیں ہے اور اب یہ جنگ جاری رہے گی۔ جب جنگ میں سے جب معاملات جذبات اور انتہا تک آ جائیں تو اس وقت جنگ نہیں رہتی، ریونج نہیں رہتا، پھر جذبات ہوتے ہیں، اور مسلمان جب نکلتا ہے تو وہ تہ و بالا کرتا چلا جاتا ہے۔ شاید ان کرسچنز کو اور ان سب کو یاد ہوگا سلطان صلاح الدین ایوبی کا، ابھی انہیں وہ تاریخ یاد کر لینا چاہیے۔ اب اس وقت پاکستان نے بھی مذمت کی ہے، قومی اسمبلی صوبائی اسمبلیوں سے متفقہ قراردادیں منظور ہوئی ہیں، وزیر اعظم نے اسحاق ڈار نے اسرائیل کے بلا وجہ حملے کی جو ہے انہوں نے مذمت کی ہے۔ اس وقت پوری دنیا کو ایران کے ساتھ مل کے کھڑا ہونا ہوگا۔ ہم آپ کو یہ بات ازبر کرا دیتے ہیں کہ اگر آج ایران پر اسرائیل حاوی ہو گیا امریکہ کی مدد سے یا اپنے حواریوں کی مدد سے، تو پھر کوئی مسلم ممالک جو ہے وہ محفوظ نہیں رہے گا۔ یہ دہشت گرد قوم ہے، یہ مسلم امہ کو تباہ کرنے کے لیے نکلی ہے، یہ صلیبی جنگوں کی جو ہے یہ بدلہ لینے کے لیے نکلی ہے، یہ گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے نکلے ہیں۔ لیکن اب ایسا ممکن نہیں، کیونکہ اب ایران سے اس نے پنگا لیا ہے۔ مسلم امہ کو اتحاد کی ضرورت ہے، اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے۔ ہماری جو مسلم اتحادی فوج ہے اس وقت اس کی ضرورت ہے۔ گو کہ جنگ جو ہے اس وقت جاری ہے، ایران نے بہت بڑا ریٹیلیشن شو کیا ہے اور اس نے واپس جو ہے میزائل داغے ہیں۔ اس سے پہلے اس نے ڈرون بھیجے تھے، ڈرون کا حملہ تو خیر کوئی اتنا قابل ذکر نہیں ہے، لیکن جو بیلسٹک میزائل داغے ہیں اس سے یہ کہا جا رہا ہے، تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں کہ اب جو ہے اسرائیل جو ہے وہ مصیبت میں پھنس گیا ہے۔ نیتن یاہو نے کہا ہے ساری قوم کو کہ وہ اپنے بنکرز کے پاس رہے، کہیں دور نہ رہے۔ بہت سارے اسرائیلی جو ہے وہ درجنوں جو ہے وہ زخمی ہو چکے ہیں، وہاں پر جنگی سائرن بج رہے ہیں، وہاں پر دھوئیں اٹھ رہے ہیں، وہاں پر آگ لگی ہوئی ہے، وہاں پر دھماکوں کی آوازیں آ رہی ہیں، اور سپریم کمانڈر نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم اسرائیل سے ہر صورت میں بدلہ لیں گے، کیونکہ اسرائیل نے بلا وجہ ہم پر حملہ کیا ہے۔ آنے والے وقت میں اور مزید حالات جو ہے گمبھیر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جیسے جیسے مزید تازہ ترین آتی ہیں ہم آپ کو اس بارے میں آگاہ کرتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھے گا، ویلاگ پسند آئے تو لازمی لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔